ناظرین، دلی شہر میں کوہرام مچ گیا کہ حضرت خواجہ ابوالحسن امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پیر و مرشد کی مزار مبارک پر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کوہرام کیوں مچا؟ کس لیے مچا؟ آخر بات کیا تھی؟ چلیے آپ ہمارے ساتھ لاسٹ تک اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر سے ایک بار خاص درگاہ شریف کی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ہم سلطان الشعراء طوطی ہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ چلیے ناظرین، سب سے پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں، اور آپ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں حضرت کے تعلق سے آپ کی سوانح عمری، آپ کی کراماتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ چلیے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے سفر محبت چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم حاضری خدمت ہوئے ہیں ایک ایسے عظیم الشان آستانہ عالیہ میں کہ جنہیں ساری دنیا فنافی شیخ، عاشق سلطان المشائخ، سلطان الشعراء، فاؤنڈر آف اردو، وادی خطابت و سخن، حضرت خواجہ ابوالحسن یمین الدین امیر خسرو چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد کا تعلق شہر ہزارہ، جو کہ ترکستان میں شہر بلخ کے پاس واقع ہے۔ آپ کا خاندان مال و دولت اور علم کے اعتبار سے ممتاز تھا۔ حضرت ابوالحسن امیر خسرو چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام مبارک امیر سیف الدین ترک تھا۔ آپ ترک خاندان کے امیر زادوں میں سے تھے۔ چنگیز خان کے فتنے کے دور میں آپ ہزارہ سے ہجرت فرما کر ہندوستان تشریف لے آئے اور شاہی دربار میں ممتاز عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن امیر خسرو چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ بڑی ہی عزت عفت والی خاتون تھی۔ ہندوستان ہجرت کرنے کے بعد آپ کے والد محترم امیر سیف الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصبہ مومن آباد، جسے آج پٹیالی کہا جاتا ہے، جو دریائے گنگا ضلع ایٹا پر واقع ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 625 ہجری 1235 عیسوی میں ہندوستان میں ہوئی۔ آپ کا نام مبارک ابوالحسن رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کا نام ابوالحسن ہے، آپ کا لقب یمین الدین اور تخلص خسرو تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مکرم زیر سایہ حاصل کی۔ آپ کے والد محترم جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک مجذوب کامل کے پاس لے گئے، جو آپ کے پڑوس میں رہتے تھے۔ جب مجذوب کامل نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فرمایا، تم میرے پاس ایسے شخص کو لائے ہو جو خاقانی سے 2 قدم آگے ہوگا۔ ناظرین، حضرت خاقانی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے، اسی طریقے سے حضرت خاقانی بھی گزرے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے والد محترم آپ کو اور آپ کے بڑے بھائی کو لے کر سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کاشانہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ننیال دہلی شہر کا تھا۔ جب سلطان المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجودن سے حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خرقہ خلافت اور تبرکات چشتیہ لے کر دہلی شہر تشریف لائے تو آپ نے حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل
चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हकीकी भाई थे कि मकान के पास सुकूनत इख्तियार की। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाना जान भी उसी मकान में रहा करते थे। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद आपको और आपके बड़े भाई को लेकर सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुजरे मुबारक के पास तशरीफ़ लाए, तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ किया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया कि मैं आपको और आपके बड़े भाई को सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुरीद कराने के लिए हाजिर हुआ। हज़रत अमीर खुसरो ने अर्ज़ किया कि मुरीद होने के लिए पीर का पसंद करना मेरा काम ना कि आपका। वालिद मोहतरम ने जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये बात सुनी तो आपको वहीं छोड़कर आपके बड़े भाई को लेकर सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत पे अंदर हाजिर हुए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरवाजे की चौखट पर बैठ गए। इधर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजरे मुबारक के बाहर दरवाजे पर बैठकर एक रुबाई लिखने लगे और दिल में ये कहा कि अगर शेख कामिल वली होंगे तो मेरी रुबाई का जवाब खुद ही देंगे और मुझे अंदर तलब फरमाएंगे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने दिल में ये बात सोची। वो तो फिर सुल्तानुल मशाइख थे, वो तो सुल्तान आलम पनाही थे, उन पे तो सारी बात आया थी। वो तो तमाम लोगों के हालात को जानते थे, तमाम लोगों के दिलों के हालात से बाखबर थे। इधर हज़रत अमीर खुसरो का सोचना था तो अंदर से सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने खादिम से फरमाया कि दरवाजे के बाहर एक तुर्क लड़का बैठा है, उसे हमारी तरफ से ये रुबाई सुना देना और उसे अंदर लेके आ जाना। जब खादिम हुजरे मुबारक के बाहर तशरीफ लाए तो हज़रत अमीर खुसरो दरवाजे की चौखट पर ही बैठे थे। खादिम ने अर्ज किया कि आप तुर्क हो? तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज किया, हाँ मैं तुर्क लड़का हूँ। खादिम साहब ने जब सुना कि ये वही लड़का है कि जिसके मुतालिक सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था, तो खादिम साहब ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल के वो शेर, दिल की वो रुबाई जो आपने अपने दिल में सोचा था, तो हज़रत महबूबे इलाही की तरफ से खादिम साहब ने हज़रत अमीर खुसरो को उस रुबाई का जवाब सुना दिया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब खादिम साहब के ज़बान मुबारक से ये रुबाई सुनी तो अपनी जगह से उठे और दीवानों की तरह दौड़ते हुए हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ लाए और सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में सर रख दिया। हज़रत सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ऐ मर्दे हकीकत आजा आजा और हमारा हमराज बन जा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आंखों से अश्क जारी थे। हुजूर सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही चिश्ती बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ किया, हुजूर मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बैत से सरफराज फरमाया। उसके बाद रोज़ाना हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई रात ऐसी नहीं जाती कि जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देने के लिए ना आते हो। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैत से मुशर्रफ होने के बाद हुजूर महबूब इलाही से आपको ऐसा पाक एतकाद और इखलास व इश्क हासिल हुआ कि उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं पाई जाती। अगरचे तमाम उम्र
حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہوں اور عمرہ کے پاس زندگی بسر کی، لیکن ہمیشہ طریقہ اہل تصوف اور اپنے پیر و مرشد کی صورت اور سیرت اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ دن میں دربار میں وقت گزارتے اور رات کو اپنے پیر و مرشد سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جس قدر شفقت و عنایت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے حال پر فرماتے تھے، کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے حجرے مبارک کے اندر جلوہ فرما ہوتے تو کسی کو اجازت نہ تھی کہ حضرت سلطان المشائخ کے حجرے مبارک پر چلے جائے، سوائے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ہی کی وہ طرح ذات تھی کہ آپ کو حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حجرے مبارک پر جانے کی اجازت تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ حضور محبوب الہی کے بہت زیادہ قریب تھے۔ آج حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار اور کلام میں جو برکات ہے وہ تمام تر حضور محبوب الہی کا فیض ہی ہے۔ حضور سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امیر خسرو کو پیار سے کبھی امیر کہتے تھے، کبھی ترک کہہ کر پکارا کرتے۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر خسرو سے فرمایا کہ امیر تمہاری مشغولیات کا کیا حال ہے؟ حضرت امیر خسرو نے عرض کیا، سیدی مرشدی آقائی رات کے آخری حصے میں اکثر و بیشتر اخ و بکا اور گریہ زاری کا غلبہ رہتا ہے۔ شیخ نے فرمایا، الحمدللہ کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ خسرو، میں تمام دنیا کے لوگوں سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن تم سے کبھی تنگ نہیں آتا۔ اور ایک مرتبہ اور فرمایا کہ خسرو، یہاں تک کہ میں خود سے بھی تنگ آ جاتا ہوں لیکن تم سے کبھی تنگ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، خسرو، اگر شریعت اجازت دے دیتی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی قبر میں بھی لے جاتا، یعنی ہم دونوں کی قبر ایک جگہ ہی بن۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ خسرو، اللہ رب العزت کو درمیان میں رکھ کر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جس وقت میں جنت میں جاؤں گا تو خسرو تم بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی خطوط اپنے دستے مبارک سے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے روانہ کیے تھے۔ وہ تمام خطوط حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمع کر کے رکھا تھا۔ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ وہ تمام خطوط جو میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میں نے اس کا تعویذ بنا کر رکھ لیا ہوں، اور فرمایا تھا کہ یہ تعویذ میرے ساتھ میری قبر میں بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی خطوط کی برکت سے میری بخشش فرما دیں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا اعتقاد، کیا دیوانگی ہے، پیر و مرشد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے والہانہ محبت تھی۔ آپ فنافی شیخ کے درجے پر پہنچ چکے تھے، یعنی پیر کی عشق میں آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ رات میں جاگتے، نماز تہجد میں 7 پارے پڑھتے اور ذوق و شوق میں بے حد رویا کرتے تھے۔ شاہی ملازمت کے باوجود آپ نے 40 سال تک، جی ہاں ناظرین، آپ نے 40 سال تک 12 مہینے روزے رکھے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات و صفات بڑی ہی بلند و بالا ہیں۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر
نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح عمری کے بارے میں، آپ کی شان و شوکت کے بارے میں، عشق پیر و مرشد کے بارے میں اور بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک غزل لکھی اور اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش کیا۔ حضور سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہ غزل سنی تو بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا، اے امیر، کیا چاہتے ہو مانگ لو، آج دے دیا جائے گا، آج نواز دیا جائے گا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور شیریں سخن بننا چاہتا ہوں۔ حضور محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیا، بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے اسی روز کے بعد سے اللہ رب العالمین نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام میں وہ شیرنی، وہ مٹھاس عنایت کی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پسندیدہ خلائق ہوتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کا کرم، پیر کی دعا سے حضور امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج بھی ساری کائنات میں اگر پیری و مریدی کی مثال دی جاتی ہے کہ پیر ہو تو سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح، اور مرید ہو تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ حضور محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے محرم راز تھے۔ آپ اکثر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی خلیفہ کو یا کسی مرید کو اپنی بات، اپنا مسئلہ سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رکھنا ہوتا یا آپ سے پوچھنا ہوتا تو کوئی بھی انسان سلطان المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جانے کی جرت نہ کرتا، بلکہ وہ تمام گزارشات، وہ تمام مسئلے، وہ تمام باتیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا دیتا۔ پھر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ تمام خلفاؤں کی، تمام مریدین کی، تمام لوگوں کی گزارشات کو سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ تمام سلسلہ آج بھی روا اور دوا ہے۔ جب بھی آپ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستان مبارک پر حاضری دینے جائے تو سب سے پہلے آپ سلطان الشورى طوطی ہند عاشق محبوب الہی حضرت ابو الحسن امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر حاضری دے اور تمام گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اس کے بعد آپ سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر حاضری دے۔ انشاءاللہ جب آپ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تمام گزارشات پیش کر دیں گے تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تمام گزارشات اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور سلطان المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خاص حضرت امیر خسرو کے صدقے میں وہ تمام دعاؤں کو، تمام منتوں کو پوری فرما دیتے ہیں۔ جس وقت حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس وقت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان غیاث الدین تغلق کے ساتھ بنگال کی مہم میں تشریف لے گئے تھے۔ جب یہ خبر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملی کہ آپ کی پیر و مرشد نے اس دنیا سے رحلت فرما لی تو آپ نے اسی وقت سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے پیر و مرشد کے دیدار کے لیے دہلی شہر روانہ ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے، پریشان حال، بال میں کپڑوں میں گرد و غبار ہے، بس پیر کے دیدار کے لیے دہلی شہر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جب دہلی شہر کے قریب پہنچے تو دہلی میں ایک کوہرام مچ گیا کہ امیر خسرو اپنے پیر کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں۔
तमाम शहर के लोग हुजूर सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक के चारों तरफ खड़े हो गए। जिस वक्त हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद के मज़ार के करीब आए तो लोगों ने देखा कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर एक दीवानगी तारी है। आपके बाल बिखरे हुए, कपड़ों में गर्दो गुबार है, एक दीवानों की तरह चले आ रहे हैं। तो जब तमाम लोगों ने हजरत अमीर खुसरो की यह हालत देखी तो तमाम लोग तड़प गए। आपने लोगों से फरमाया, मैं तो अपने लिए रोता हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर महबूब इलाही के बाद अब मैं जिंदा कैसे रह सकता। अब मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मेरे पीर के पास जाने दिया जाए। लेकिन लोगों ने हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पीरो मुर्शिद की मज़ार पाक जाने से रोक दिया। हजरत अमीर खुसरो ने अर्ज किया, आखिर क्यों मुझे मेरे पीर की मज़ार मुबारक पर जाने से रोका जा रहा है। तो लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आपकी पीर मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस दुनिया से रहलत फरमाने से पहले फरमाया था कि लोगों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अगर खुसरो मेरी मज़ार पर आए तो मेरी मज़ार के करीब ना आने देना। अगर खुसरो मेरी मज़ार मुबारक पर आ जाए और मुझे पुकार ले तो मैं अपनी कब्र से बाहर निकलकर खुसरो से मिलने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। क्या शान और शौकत है हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। इसीलिए आपको हम आपके पीर व मुर्शिद की मज़ार के करीब जाने नहीं दे सकते। जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे और उसी जगह एक शेर आपने पढ़ा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने साजन बही चौदेस। आपने ये शेर पढ़ा और खूब रोया। हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 18 रबीउल आखिर 725 हिजरी को इस दारे फानी से रहलत फरमाया और आपकी विसाल की 6 महीने के बाद ही हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 18 शव्वालुल मुकर्रम 725 हिजरी मुताबिक 10 नवंबर 1324 ईस्वी को विसाल फरमाया। आपका मज़ार मुबारक आपकी पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ के पायती में वाक़े है।